بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوال جلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا 1 قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعض نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے ماں باپ نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی عطا فرمائی گئی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی سرکار ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو سورہ کاف میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی ہی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے اور سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کے کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئے۔ آپ نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کی۔
फिर आपने शमाल की जानिब सफर किया, यहाँ तक कि सिदैन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहां की आबादी की अजीबो गरीब जुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन से हाजूज व माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपके मदद के तालिब हुए। ये याफ्त बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू और खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाया करते थे। हजरत जुल्कुरनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज की शर और इनकी ईजा से बचाया जाए। इन लोगों ने इसके इव्ज़ कुछ माल देने की पेशकश की तो हजरत जुल्कुरनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए तांबे की कारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में मिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस में है कि हाजूज व माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से कहने वाले कहेगा अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद हाजूज व माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्ल गारत बर्पा कर देंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, जमीन पर हर जगहों पर फैल जाएंगे, मगर मक्का व मुकर्रमा और मदीना तैयबा व बैतुल मुकद्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में ये तर्जुमा यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते गिरेंगे। ये है याजूज माजूज की कहानी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।